غدیر پھر غدیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول کا آخری حج. ہجرت کے 10ویں سال 24 ذی قعدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کرنے مکہ کی جانب روانہ ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ و اطراف مدینہ کے لوگوں کو اپنے اس حج کے سفر میں شامل ہونے کی دعوت دی. ان کی اس آواز پر اصحاب و احباب سب نے برابر لبیک کہا. یوں ان کی ہمراہی میں مدینے سے مکہ جانے والے قافلے کی مجموعی تعداد 1,20,000 تک جا پہنچی. تاریخ نے اس حج کو 3 ناموں سے یاد کیا ہے. پہلا حج الاسلام، چونکہ یہ اسلام کی تاریخ کا پہلا حج تھا. دوسرا حج الوداع، اس لیے کہ یہ رسول اکرم کا پہلا اور آخری حج تھا. اور تیسرا حج البلاغ، اس لیے کہ اس حج کے اختتام پر قرآن کی معروف آیت تبلیغ نازل ہوئی کہ جس آیت کا شان نزول غدیر کا واقعہ ہی ہے. جس سال رسول خدا مدینے سے مکہ حج کرنے کے لیے آئے، عین اسی برس امیر المؤمنین علی علیہ السلام یمن سے رسول اسلام کے ہمراہ حج کرنے آئے. رسول خدا نے ہی 300 گھڑ سواروں کے ہمراہ امام علی علیہ السلام کو یمن روانہ کیا تھا. امیر المؤمنین نے یمن پہنچ کر لوگوں کو دعوت اسلام دی. ایک بڑی تعداد امیر المؤمنین کے ہاتھوں دائرہ اسلام میں داخل ہوئی. ادھر رسول خدا منزلوں کو طے کرتے ہوئے مکے کی حدود کے قریب پہنچے ہی تھے کہ ادھر امیر المؤمنین یمن سے رسول خدا کے قافلے کے ساتھ آ ملے. دونوں بھائیوں نے مکے کی حدود میں داخل ہو کر حج کے مناسک و مراسم ادا کرنا شروع کیے. اس طرح رسول اللہ کی اتباع میں 1,20,000 سے زائد مسلمانوں نے اسلام کے پہلے حج کا فریضہ ادا کیا. غدیر خم. اب جب رسول خدا اپنا پہلا اور آخری حج کر کے واپس لوٹ رہے تھے اور حاجیوں کے ہمراہ مدینے کی راہ پر گامزن تھے، منزل بمنزل جیسے ہی حاجیوں کا یہ قافلہ غدیر قم کے مقام پر پہنچا تو خداوند عالم کی طرف سے جبرائیل امین آیت کی صورت میں ایک حکم نامہ لے کر رسول اللہ کے حضور حاضر ہوئے. غدیر قم مکہ کی حدود سے باہر ایک ایسی جگہ کا نام ہے جہاں سے مختلف ملکوں اور شہروں کو راستے نکلتے تھے. یمن، عراق، مصر، مدینہ، بصرہ وغیرہ کی طرف یہاں سے راستہ نکلتا. گویا یہ جگہ ایک چوک کی صورت میں تھی جہاں پر مختلف شہروں سے آنے والے راستے آ ملتے. اسلام کا یہ قافلہ جب مقام غدیر پر پہنچا تو ذی الحجہ کی 18 تاریخ اور جمعرات کا دن تھا. جس طرح نماز، روزہ اور حج کے لیے واضح طور پر قرآنی آیات موجود ہیں، ایسے ہی قرآن مجید کی 3 آیات کا تعلق براہ راست واقع غدیر سے ہے. پہلی آیت وہ ہے جو واقعے سے پہلے نازل ہوئی. آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حج الوداع کے موقع پر اللہ نے اپنے رسول کو بالخصوص عہدہ رسالت سے مخاطب کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام کی ولایت و امامت کا حکم دیا اور یوں فرمایا: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. آیت کے نازل ہوتے ہی رسول خدا نے اپنے ہمراہ تمام حاجیوں کو غدیر خم پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا. سامان سفر کھول دیا گیا، خیمے نصب کر دیے گئے اور سواریوں کی رسیوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا گیا. حکم خدا کی اہمیت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول خدا نے حکم دیا کہ جو لوگ اس مقام سے آگے بڑھ چکے ہیں انہیں واپس بلایا جائے اور پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا جائے. تب اگلے پچھلے تمام لوگ رسول کے قافلے کے ساتھ آ ملے. پھر رسول خدا نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور جو کچھ نازل ہوا اور جو حکم ملا اسے منوعاً حاجیوں اور صحابیوں کے درمیان بیان کیا. اعلان ولایت. ایک پہر میدان خم کا، ایک پہر عاشور کا. ایک پہر میدان خم کا، ایک پہر عاشور کا. 2 پہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ ملا. غدیر کے میدان میں جو ہی 2 پہر کا وقت ہوا تو مؤذن نے اذان دی. اذان کے ختم ہوتے ہی وہاں موجود لوگوں نے نماز کی صفیں ترتیب دی. سب نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ نماز کے ختم ہوتے ہی رسول اکرم کے قدم مبارک اس جانب بڑھے جہاں لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر رسول خدا نے اپنی زندگی کا اہم ترین خطبہ دینا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اہم خطاب کے لیے غدیر کے اس میدان میں جو ممبر نصب کیا گیا تھا وہ اونٹوں کی پالانوں کو ترتیب دے کر بنایا گیا دنیا کا انوکھا ممبر تھا۔ رسول خدا ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ رسول اللہ کے ارد گرد حاجی صحابیوں کا ایک مجمع تھا۔ غدیر کے واقعے میں موجود افراد کی تعداد کے بارے میں محققین کے درمیان ایک حد تک اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال کم سے کم 10,000 زیادہ سے زیادہ 70,000 افراد اس میدان میں موجود تھے۔ سب کی نظریں رسول اللہ کے چہرہ اقدس پر جمی تھیں۔ اتنے میں وما ینطق عن الہوا کے مصداق نے اپنے لبوں کو جنبش دی۔ خطبہ غدیر۔ ایھا الناس، ان قریب میں داعی اجل کو لبیک کہنے والا ہوں، اور قیامت والے روز ہر آدمی سے باز پرس کی جائے گی۔ مجھ رسول کے متعلق تم سب کی کیا رائے ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے خدا کے دین مبین کو نہایت امانت داری کے ساتھ منوان ہم تک پہنچایا، ہمیں تاریکیوں سے نکال کر روشن راہوں پر لا کھڑا کیا، اور اس کے لیے آپ نے بڑی جد و جہد کی، مصائب جھیلے، سختیاں برداشت کی۔ پھر رسول خدا نے حاضرین سے پوچھا، کیا تم لوگ اللہ کے ایک ہونے، مجھ محمد کو اس کا عبد و رسول ہونے، جنت و جہنم اور قیامت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی گواہی دیتے ہو؟ سب زبانوں نے رسول کے اس سوال کی تصدیق کی۔ تو رسول اللہ نے کہا، اے اللہ، ان لوگوں پر گواہ رہنا۔ پھر رسول نے کہا، ایھا الناس، اللہ میرا مولا ہے، اور میں مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ یہ جملہ کہنے کے بعد فوراً رسول اللہ نے فرمایا، آگاہ رہو، من کنت مولا فعلی مولا، اللہم والی من والا وعادی من عادا۔ جس کا میں مولا ہوں، اب علی اس کے مولا ہیں۔ پروردگار تو اس سے محبت رکھنا جو علی سے محبت کا دم بھرے، اور اس سے دشمنی رکھنا جو علی سے دشمنی رکھے۔ پھر فرمایا، میں تم لوگوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب تم لوگ مجھے اپنے درمیان نہیں پاؤ گے۔ اب مجھ سے تم سب لوگوں کی ملاقات اس وقت ہوگی جب تمہیں حوض کوثر پر میرے سامنے لایا جائے گا۔ پھر حوض کوثر پر میں تم لوگوں سے ثقلین کے متعلق سوال کروں گا، اور دیکھوں گا کہ کس طرح تم لوگوں نے میرے بعد ثقلین کی مخالفت کی اور اسے چھوڑ دیا۔ ثقلین کا لفظ سنتے ہی سب نے رسول خدا کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا اور ثقلین سے متعلق وضاحت چاہی۔ تو رسول نے کہا، ثقلین سے مراد خدا کی کتاب اور میرے اہل بیت ہیں، وہ کتاب کے جس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں اور دوسرا آپ لوگوں کی جانب ہے۔ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ اسی کیفیت میں حوض کوثر پر مجھ سے آ ملیں گے۔ تم لوگوں پر لازم و فرض ہے کہ ان دونوں سے جڑے رہنا اور ان دونوں کو تھامے رکھنا، متمسک رہنا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ جیسے ہی غدیر کے مقام پر بحکم خدا علی علیہ السلام کی ولایت و امامت کا اعلان ہوا، اسی دوران اللہ نے ایک اور آیت کا امین بنا کر جبریل کو رسول خدا کے پاس بھیجا۔ آیت میں واضح طور پر خدا نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اور یوں امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت و امامت کا اعلان ہوتے ہی دین مکمل ہو گیا۔ اعلان ولایت کے بعد بیعت اور مبارکبادی۔ جب اعلان ولایت ہو چکا، اب سامعین و حاضرین سے بیعت لینے کا مرحلہ آیا، تو اس کام کے لیے 2 خیمے نصب کیے گئے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، دوسرا علی علیہ السلام کا۔ اب نبی اکرم نے وہاں موجود تمام صحابہ کو حکم دیا کہ فردن فردن آگے بڑھ کر علی علیہ السلام کو امیر المؤمنین کہہ کر بیعت کریں۔ نبی کے حکم پر بیعت کرنے والا پہلے نبی اکرم کے خیمے میں داخل ہوتا، نبی کے دست مبارک پر عہد ولایت کرتے ہوئے آگے علی علیہ السلام کے خیمے کی طرف بڑھ جاتا، جہاں علی علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ عہد کرتا
کہ نبی کے بعد آپ میرے ولی و سردار ہیں۔ گویا رسول پہلے اپنے ہاتھ پر بیعت لے کر پھر امیر المومنین کے پاس بھیج کر یہ بتلاتے رہے کہ علی کی ولایت بے عینی ہی وہی ولایت ہے جو میرے ہاتھوں پر کر رہے ہو، کیونکہ رسول بھی جانتے تھے کہ امت میرے بعد اس مولا کے معنی میں تبدیلی کرے گی، لہٰذا یہ شبہ کسر وہیں توڑ دیا۔ امیر المومنین کی بیعت کرنے میں سبقت کرنے والوں میں مسلمانوں کے پہلے اور دوسرے خلیفہ اور طلحہ و زبیر تھے۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے پہلے اور دوسرے خلیفہ نے نہ صرف امیر المومنین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا بلکہ یہ کہہ کر مخاطب کیا کہ اے علی علیہ السلام، مبارک ہو آپ کو کہ آپ میرے اور ہر مومن و مومنہ کے آقا و سردار قرار پائے، اور پھر اس طرح باقی مرد حضرات بھی آتے رہے اور مولا کی بیعت کرتے رہے۔ خواتین نے کیسے بیعت کی؟ چونکہ غدیر کے میدان میں خواتین بھی شامل تھیں۔ اب جب ان کی بیعت کا معاملہ پیش آیا تو نبی اکرم نے پانی سے بھرا تشت منگوایا، ایک طرف مولا کو بٹھا دیا، دوسری جانب خواتین باری باری خیمے میں داخل ہوتی اور پانی بھرے تشت میں ہاتھ رکھتی، اسی تشت میں دوسری جانب مولا کا دست مبارک تھا۔ اس طرح پانی کے ذریعے خواتین سے بیعت لینے کا سلسلہ تمام ہوا۔ ولایت کے انکار کرنے والے پر عذاب خدا۔ غدیر کے واقعے کو تشکیک کی نگاہ سے دیکھنا گویا دن دہاڑے سورج کا انکار کرنا ہے۔ کوئی کج بحث اور ہٹ دھرم ہی ایسا کر سکتا ہے، ورنہ ایک عاقل انسان کا ہرگز یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ایسا واقعہ جس کا پہلا گواہ کلام خدا یعنی قرآن، دوسرا خود ہمارا سچا نبی، تیسرے نبی کے نامی گرامی صحابہ جس کے چشمدید گواہ ہوں، پھر 1400 سالہ اسلامی تاریخ کی طویل داستان جس واقعے کو صدی بصدی نقل کرتی چلی آ رہی ہو۔ واقعے کے پہلے راویوں میں عینی شاہدین میں خود صحابہ کی ایک جماعت جیسے عمر ابن خطاب، عثمان بن عفان، عائشہ بنت ابی بکر، زبیر ابن عوام، رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب ہوں۔ غدیر اسلامی تاریخ کا وہ واحد واقعہ ہے جس کے راویوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کیا اہل بیت، کیا صحابی، کیا تابعی، کیا تبع تابعی، علماء، فقہاء، شعراء، تاریخ دان، سب نے اس واقعے کو نقل کیا۔ 110 صحابہ جو راوی ہونے کے ساتھ ساتھ عینی شاہد بھی ہیں، 90 کے قریب تابعین، اور دوسری صدی سے لے کر 14ویں صدی تک 360 بڑے بڑے سنی علماء نے اس واقعے کو نقل کیا۔ جب غدیر کے واقعے کی خبر شہر بشہر، قریہ بقریہ پہنچی تو نعمان بن حارث فہری کے کانوں میں بھی اس واقعے کی صدا گونجی۔ وہ رسول اکرم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر رسول خدا سے کہنے لگا کہ اے رسول، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا میں اس کا رسول، ہم نے یہ بھی مان لیا۔ آپ نے کہا نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہم نے سر تسلیم خم کیا۔ آپ کہتے چلے گئے، ہم مانتے چلے گئے، یہاں تلک کہ آپ نے ہمارے اوپر اپنے چچا کے بیٹے علی کو یہ کہہ کر مسلط کر دیا کہ جس کا میں مولا ہوں، علی اس کا مولا و آقا ہے۔ ابھی علی کی ولایت کا اعلان آپ اپنی خواہش پر کر رہے ہیں یا خدا کے حکم سے؟ تو رسول اللہ نے کلمہ توحید کی قسم کھاتے ہوئے کہا یہ اسی کا حکم ہے۔ یہ سنتے ہی نعمان بن حارث نے کہا اے اللہ، اگر آپ کا رسول سچ کہہ رہا ہے تو مجھ پر ابھی عذاب نازل ہو اور آسمان سے مجھ پر پتھر گر پڑے۔ اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ آسمانوں کی بلندیوں سے ایک پتھر نیچے گرا، نعمان کے سر پر لگا اور دونوں پیروں کے درمیان سے نکل گیا، اور یوں نعمان فہری وہیں ہلاک و فنار ہو گیا۔ اس موقع پر خدا نے آیت نازل کی جو غدیر سے متعلق قرآن کی تیسری آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے ہی والا ہے۔ اس واقعے کو شیعہ سنی تمام مفسرین نے نقل کیا۔ کیا ان سب کے باوجود بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ خطبہ غدیر میں مولا دوست کے معنی میں ہے؟ کیا رسول نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں دوستی کا اعلان کرنے کے لیے اتنے لوگوں کو دھوپ میں کھڑا رکھا اور ایک ایک سے یہاں تک کہ خواتین سے بھی بیعت لی؟ کیا دوستی کی بیعت بھی لی جاتی ہے؟
جن لوگوں نے روز غدیر امیر المومنین کے ہاتھوں پر بیعت کی، چند ہی مہینوں بعد ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے خلافت کی رسی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تھنک ان ڈیپتھ۔ بہت سے دن ہیں عید کے غدیر پھر غدیر ہے، علی نبی کا جانشین ہے باب شہر علم بھی، وہ مصطفیٰ کا خیش بھی ہے نفس ور ولی وسیم، وہ سب ہے پر نبی نہیں، وزیر پھر وزیر ہے۔ خوشی کے دن ہیں فطر و اضحیٰ اور مباہلا سبھی، جو معصیت سے پاک ہو وہ روز بھی ہے عید ہی، خوشی کے دن بہت سے ہیں غدیر پھر غدیر ہے۔